سیمانچل کے ایریے میں سن 1999 میں میری پہلی تقریر ہوئی تھی تیتواری میں، اور اس وقت سے لے کر یہ 2025 یعنی تقریباً 26 سال سے میں سیمانچل کا دورہ کر رہا ہوں، آ رہا ہوں۔ آپ کی محبتیں میرے ساتھ ہیں۔ میری تقریر کے اختتام کے بعد میں آپ سے ایک امید لگا کر آپ کے پاس 10 منٹ کا ٹائم دوں گا، بیٹھوں گا، اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ آپ اس ادارے کے لیے جو بنین بھی ہے اور بنات بھی ہے، لڑکوں کا بھی ہے اور لڑکیوں کا بھی ہے، جس کو آج میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، دونوں اداروں کو، یہ ادارے آپ لوگوں کے تعاون سے ہی چل رہے ہیں۔ اگر اداروں پر ہماری نظر نہیں رہی تو وہی حال ہوگا جو اس وقت ہمارے اتر پردیش کا ہو رہا ہے اداروں کا۔ اللہ رب العالمین ہمارے ان اداروں کی حفاظت فرمائے اور آپ کو زیادہ سے زیادہ ان اداروں کا تعاون کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مجھے امید ہے کہ آپ انشاءاللہ میری اس امید کو اور میرے اس گزارش کو آپ قبول کریں گے، اور میرے ہاتھ پر بھی اس ادارے کے لیے جو بھی آپ کی استطاعت ہوگی اس کے مطابق آپ تعاون فرمائیں گے۔ میں نے قرآن کریم کی بہت مختصر سی ایک آیت آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، جس کا تعلق قیامت سے ہے۔ میرا موضوع قیامت نہیں ہے، لیکن بطور تمہید کہ میں تھوڑا سا آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس آیت کا تعلق قیامت سے ہے، اور اس آیت میں اللہ رب العالمین نے یہ بتایا ہے کہ وہ دن جو ہوگا وہ ایسا دن ہوگا کہ کوئی نفس کسی نفس کی مالک نہیں ہوگی۔ آج ہم وقتی طور پر کسی نہ کسی کے مالک ہیں۔ ہم گھر کے بڑے ہیں تو گھر کے مالک ہیں، ہمارے انڈر میں کوئی ملازم کام کرتا ہے تو ہم اس کے مالک ہیں، وہ ہمارا نوکر ہے۔ اگر ہم کسی سے گاڑی چلواتے ہیں تو وہ ہمارے ماتحتی میں کام کرتا ہے، وہ ہمارا ڈرائیور ہے، ہم اس کے مالک ہیں۔ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ہر کسی کے اوپر کسی نہ کسی کو مالک بنایا ہے۔ مدرسے کے بچے مدرسے میں پڑھتے ہیں، مدرسے کا جو مین عمید ہوتا ہے، جو مین سیکریٹری ہوتا ہے، یا جو مدرسے کا بانی ہوتا ہے، وہ مالک ہوتا ہے۔ تو یہاں تو ایک دوسرے کا مالک ہے، لیکن قیامت کا دن ایک ایسا دن ہوگا جہاں کوئی کسی کا مالک نہیں ہوگا۔ اليوم لا تملك نفس لنفس شيئا، آج کے دن کوئی نفس کسی نفس کے اوپر ذرہ برابر اختیار نہیں رکھتی، ملکیت نہیں ہے اس کی۔ وَالْأَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ، سارے معاملات اس دن اللہ کے اختیار میں ہوں گے۔ حدیث کی کتابیں یہ کہتی ہیں کہ اگر دنیا میں کسی سینگ والی بکری نے کسی بے سینگ والی بکری کو اگر سینگ مارا ہوگا تو قیامت کے دن اللہ رب العالمین اس بے سینگ والی بکری کو سینگ دے گا، اور اس کو یہ حکم صادر ہوگا کہ تو بھی اپنا انتقام لے لے، تو بھی اپنا بدلہ لے لے۔ دنیا میں کسی نے اگر کسی کے اوپر مچھر کے سر کے برابر، چیونٹی کے سر کے برابر، مچھر کے پر کے برابر بھی اگر کسی نے کسی کے اوپر ظلم کیا ہوگا تو قیامت کے دن اس سے اس کا انتقام دلوایا جائے گا اور اس سے بدلہ دلایا جائے گا۔ یہاں اندازہ لگائیے کہ بے سینگ والی بکری کو بھی سینگ دیا جائے گا، اور اس سے کہا جائے گا کہ جس بکری نے تجھے مارا
آج تو بھی اپنا بدلہ لے لے۔ جانور جنت میں نہیں جائیں گے، جانور جہنم میں بھی نہیں جائیں گے، ان کو حکم دیا جائے گا انتقام کے بعد، بدلہ دلانے کے بعد کہ تم سب مٹی ہو جاؤ۔ یہ سارے کے سارے جانور مٹی بن جائیں گے، لیکن انتقام دلوایا جائے گا، بدلہ دلوایا جائے گا۔ جب جانور بھی نہیں بچ سکے اس دن کے انصاف سے، تو ہماری اور آپ کی حیثیت کیا ہے، ہماری اور آپ کی اوقات کیا ہے؟ ابھی میں تو نہیں سمجھ رہا تھا جو پڑھا جا رہا تھا، جو نعت تھی، غزل تھی، کیا تھا، لیکن ایک چیز سننے میں آئی تھی، اور وہ حدیث تھی جس کو امام مسلم اپنے مسلم شریف کے اندر درج کرتے ہیں، لاتے ہیں کہ قیامت کے دن لوگ اپنی قبروں سے جس حال میں اٹھیں گے تو ان کی کنڈیشن کیا ہوگی؟ یحشر الناس یوم القیامت حفاتا عراتا غرلا۔ قیامت کے دن لوگ جب اپنی قبروں سے اٹھیں گے تو ان کی کنڈیشن یہ ہوگی کہ وہ ننگے پیر ہوں گے، ان کے پیروں میں چپل نہیں ہوگا، عراتا وہ ننگے جسم ہوں گے، ان کے جسم پر کوئی کپڑے کا تار تک نہ ہوگا، دھاگا تک نہیں ہوگا۔ کما ولدت امہا، بالکل اس طریقے سے ہوں گے جیسے آج ہی اپنی ماں کے پیر سے پیدا ہونے والا بچہ بالکل برہنہ اور ننگا ہوتا ہے، یہ کنڈیشن ہوگی۔ خفاتن پیروں میں چپل نہیں ہوگی، عراتا ننگے جسم ہوں گے، غرلن سب کے سب غیر مفتون ہوں گے، کسی کے خطرہ نہیں ہوگا۔ یہ منظر قیامت کے دن میدان محشر میں ہوگا۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، الرجال والنساء جميعا، کیا مرد بھی جمع ہوں گے، عورتیں بھی اکٹھی ہوں گی؟ مرد بھی ہوں گے، عورتیں بھی ہوں گی، مردوں کو برہنہ اٹھایا جائے گا، ننگے پیر ننگے جسم اٹھایا جائے گا، کیا عورتوں کو بھی ننگے پیر اور ننگے جسم اٹھایا جائے گا؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، ہاں عائشہ، مرد بھی ہوں گے، عورتیں بھی ہوں گی۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں، يَنْظُرُ بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ، اے اللہ کے نبی، کیا مرد عورتوں کو دیکھیں گے اور عورتیں مردوں کو دیکھیں گی؟ کیا ایک ہی جگہ جمع ہوں گے؟ مردوں کی نظریں عورتوں پر اور عورتوں کی نظریں مردوں پر پڑ رہی ہوں گی؟ اللہ کے نبی نے فرمایا، ہاں اے عائشہ، مرد عورتوں کو دیکھ رہے ہوں گے، عورتیں مردوں کو دیکھ رہی ہوں گی۔ حضرت عائشہ نے فرمایا، اے اللہ کے نبی، تب تو عورتیں مارے شرم کے مر جائیں گی جب مرد ان کی طرف نظریں اٹھا کر دیکھیں گے، تب تو عورتیں مارے شرم کے مر جائیں گی جب مرد ان کی طرف نظریں اٹھا کے دیکھیں گے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، عائشہ کتنی فکر کس کو ہوگی، کون شہوت کی نظر ڈالے گا، کون گندی نظر ڈالے گا، کون بھڑکیلی نظر ڈالے گا؟ کسی کو اتنی ہمت نہیں ہوگی، ہر انسان کو اپنی اپنی فکر ہوگی، وہ اپنے آپ کو بچانا چاہ رہا ہوگا۔ ہم بچ جائیں، وہ اپنے آپ کو بچانے کی فکر کرے گا، کوئی کسی کی طرف نظر ڈالے گا لیکن شہوت کی نظر نہیں ڈالے گا، ہوس کی نظر نہیں ڈالے گا۔ یہاں تو کپڑا تھوڑا سا پنڈلی سے اوپر گھٹنے تک پہنچ جائے تو مجنون اور دیوانہ بار نگاہوں سے اس کو دیکھا جاتا ہے، اس کے پیچھے لگ جایا جاتا ہے۔ قیامت کے دن سب برہنہ ہوں گے، ننگے ہوں گے، مرد بھی اور عورتیں بھی، لیکن کوئی کسی کی طرف نظریں اٹھا کر نہیں دیکھ سکے گا۔ معاملہ اتنا سخت ہوگا۔ اس قیامت کا ایک ہولناک منظر بیان کرنے کے بعد اللہ کے نبی فرماتے ہیں، وہ دن 50,000 سال کا دن ہوگا۔ سورج اپنی جگہ پر رک جائے گا، اس لیے اس دن کا نام رکھا گیا یوم القیامہ، ٹھہر جانے والا دن، رک جانے والا دن۔ وہ قیامت کا دن اپنی جگہ پر رک جائے گا، سورج غروب نہیں ہوگا، بس نکلا رہے گا، اپنی جگہ پر رہے گا۔ 50,000 سال کا دن ہوگا، لوگوں کے حساب و کتاب ہو رہے ہوں گے، اور سورج
صرف 1 میل کے فاصلے پر ہوگا. تکون الشمس یوم القیامت کمقدار میل. مسلم شریف کی حدیث کے الفاظ ہیں قیامت کے دن یہ سورج صرف 1 میل کے فاصلے پر ہوگا. آج تو 9 کروڑ 30 لاکھ میل کی بلندی پر ہے. آج اس زمانے میں محققین نے لکھا ہے، سائنٹسٹ بتاتے ہیں، ماہرین فلکیات اعتراف کرتے ہیں کہ سورج ہماری اس موجودہ زمین سے 9 کروڑ 30 لاکھ میل کی بلندی پر ہے. 1 کروڑ 40 لاکھ ڈگری سینٹی گریڈ اس کے اندر گرمی پائی جاتی ہے. 1 کروڑ 40 لاکھ ڈگری سینٹی گریڈ اس کے اندر گرمی پائی جاتی ہے. یہ سورج قیامت کے دن 9 کروڑ 30 لاکھ میل کی بلندی پر نہیں، صرف 1 میل کی بلندی پر ہوگا. سر کے اوپر بس 1 میل کی بلندی پر ہوگا. 1 کروڑ 40 لاکھ ڈگری سینٹی گریڈ گرمی اسی زمین کے اوپر پڑ رہی ہوگی. 9 کروڑ 30 لاکھ میل کی بلندی پر ہے. تب تو ہم مئی اور جون کے مہینے میں بنیان تک اتار دیتے ہیں، پسینے میں شرابور ہو جاتے ہیں، فریج کے اندر سے ٹھنڈی برف کے پانی کی ٹھنڈی بوتلیں ہم پانی پینا شروع کر دیتے ہیں. رمضان کے مہینے میں گرمیوں کے اندر ہم ٹھنڈا کپڑا اپنے سر پر رکھتے ہیں. جب 9 کروڑ 30 لاکھ میل کی بلندی پر ہے تب یہ حال ہے. 1 میل کی بلندی پر ہوگا تب ہمارا حال کیا ہوگا؟ اس سورج کی گرمی کی تپش کیا ہوگی، گرمی کیا ہوگی؟ اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں قیامت کے دن سورج کی گرمی کی وجہ سے انسان پسینے میں شرابور ہوگا اور اپنے اعمال کے مطابق پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا. کوئی ٹخنے کے برابر پسینے میں ڈوبا ہوگا، کوئی پنڈلی کے برابر پسینے میں ڈوبا ہوگا، کوئی گھٹنوں کے برابر پسینے میں ڈوبا ہوگا، کوئی کمر کے برابر پسینے میں ڈوبا ہوگا، کوئی کاندھے کے برابر پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا. اپنے اپنے اعمال کے بقدر لوگ پسینے میں ڈوبے ہوں گے اور بہت سے تو ایسے ہوں گے جو چیخ رہے ہوں گے، چلا رہے ہوں گے الہ العالمین میدان محشر کی تکلیف ہم سے برداشت نہیں ہو رہی ہے. اس سے تو بہتر ہے اگر تو ہمیں جنت نہیں دیتا ہے تو میدان محشر میں مت رکھ. اس سے تو بہتر ہے کہ تو ہمیں جہنم میں ڈال دے. حالانکہ جہنم کا معائنہ بھی کیا نہیں ہوگا، جہنم کی تکلیف کا احساس ابھی ہوا نہیں ہوگا، ابھی دیکھی نہیں ہوگی جہنم، لیکن خواہش کریں گے میدان محشر سے میں بچ جاؤں اور میں جہنم میں چلا جاؤں. یہ حال ہوگا میدان محشر میں سورج کی گرمی کا. اس گرمی سے صرف یہ 7 قسم کے لوگ محفوظ ہوں گے جن کو سورج کی گرمی نقصان نہیں پہنچائے گی، اور یہ لوگ اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے. یہ 7 قسم کے لوگ کون ہیں جن کو قیامت کے دن سورج کی گرمی نقصان نہیں پہنچائے گی اور اللہ اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا؟ یہی 7 لوگ آج ہمیں بیان کرنا ہے اور آپ کو بتانا ہے. اور کوشش کریے گا ہر آدمی یہاں جو بیٹھا ہے اپنے گریبانوں کے بٹن کھول کر اپنے گریبانوں میں جھانک کر سوچے کہ ان 7 قسم کی لوگوں میں کیا ہم ہیں کہ نہیں. یہ 7 اچھائیاں ہمارے اندر پائی جا رہی ہیں یا نہیں پائی جا رہی ہیں؟ ابھی میں 1 نمبر سے شروع کروں گا. مجھے یقین ہے کہ پہلے نمبر میں بھی ہم فٹ نہیں بیٹھیں گے. 7 نمبر تو بہت دور کی بات ہے، پہلا نمبر بھی ہمارا نہیں آئے گا، ہم اس میں بھی کمزور ثابت ہوں گے. 7 قسم کے لوگ عرش الہی کے سائے میں ہوں گے. وہ 7 قسم کے لوگ کون ہیں؟ کیا یہ 7 خوبیاں، اچھائیاں ہمارے اندر پائی جاتی ہیں؟ وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل الا ظله. قیامت
کے دن ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن 7 قسم کے لوگوں کو عرش کا سایہ ملے گا. یوم لا ظل الا ظلہ، اس دن اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی دوسرا سایہ نہ ہوگا. کہیں تھوڑی سی چھایا لینے کے لیے، سایہ لینے کے لیے جگہ ڈھونڈو گے تو کہیں نہیں ملے گی. عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ ہوگا ہی نہیں. جیسے ہم سفر کرتے ہیں تو کسی درخت کے سائے میں بیٹھ جاتے ہیں تھوڑا سا گرمی سے بچ جائیں، قیامت کے دن عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا. اور عرش کا سایہ بھی ہر کسی کو نصیب نہیں ہوگا، صرف یہ 7 قسم کے لوگوں کو نصیب ہوگا. اس دن اس عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا. پہلا شخص کون ہوگا؟ الامام العادل، عدل و انصاف کرنے والا ذمہ دار، عدل و انصاف کرنے والا امام، عدل و انصاف کرنے والا حاکم وقت، عدل و انصاف کرنے والا امام کی تشریح میں فتح الباری میں حافظ احمد ابن حجر اسقلانی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جو شخص ذمہ دار ہے کسی بھی چیز کا، مثلا آپ کے 5-6 بچے ہیں، بیوی ہے، گھر ہے، تو آپ اپنے گھر کے ذمہ دار ہیں، تو آپ اپنے گھر والوں کے ساتھ عدل کرتے ہیں یا نہیں؟ اگر ہم کسی مسجد میں امامت کرتے ہیں تو ہم ان مقتدیوں کے ساتھ، اپنے پیچھے نماز پڑھنے والے لوگوں کے ساتھ انصاف کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ اگر ہم سرپنچ ہیں تو ہم اپنے گاؤں کے تمام لوگوں کے ساتھ عدل کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ اگر ہم ایم ایل اے ہیں تو سب کو برابر کی نظر سے دیکھتے ہیں یا نہیں دیکھتے؟ اگر ہم ایم پی ہیں تو ہم سب کو برابر کی نظر سے دیکھتے ہیں یا نہیں دیکھتے؟ ہم سی ایم ہے، چیف منسٹر ہیں، تو ہماری نظر میں سب برابر ہیں یا نہیں؟ ہم پی ایم ہے، پرائم منسٹر ہیں، تو ہماری نظر میں سب برابر ہیں یا نہیں؟ اگر ہم عدل و انصاف نہیں کرتے تو قیامت کے دن عرش کا سایہ نہیں ملے گا. عرش کا سایہ اس کو ملے گا جو عدل و انصاف کرنے والا. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک لڑکی کا مقدمہ آتا ہے، چوری میں پکڑی جاتی ہے. وہ قبیلے بنو مخزوم کی تھی جس کا نام فاطمہ تھا. شکایت آئی، پوچھا کتنی چوری کی؟ بتایا گیا کتنی کی. حد نصاب کو پہنچ رہی تھی، اتنی چوری اس نے کی تھی جتنی چوری پر ہاتھ کا کٹنا ضروری ہو جاتا ہے اسلام میں سزا کے طور پر. اللہ کے نبی نے حکم دیا کہ اس لڑکی کا ہاتھ کاٹ ڈالو. بڑے بڑے صحابہ اکٹھے ہو گئے. نہیں، بڑے اونچے گھر کی لڑکی ہے، بڑے اونچے گھر کی لڑکی ہے. اگر اس لڑکی کا ہاتھ کٹ گیا تو ہماری ناک کٹ جائے گی، سماج میں ہم چہرہ دکھانے کے لائق نہیں ہوں گے. لیکن اللہ کے رسول سے یہ بات کہے کون؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس کی بات مانیں گے؟ آپ ہی کا نافذ کردہ قانون ہے کہ چور کے ہاتھ کاٹ ڈالو، تو پھر آپ سے کہے گا کون؟ تلاش کیا جا رہا تھا کہ سب سے زیادہ نبی اکرم کا قریبی کون ہے. کسی نے بتایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسامہ ابن زید سے بڑی محبت کرتے ہیں، ان کو اپنے پاس بٹھاتے ہیں اور ان کی بات بھی مانتے ہیں. بہت گہرا تعلق ہے اسامہ ابن زید کا اللہ کے نبی سے. لوگوں نے حضرت اسامہ سے کہا، آئے اسامہ، آپ ہی اللہ کے نبی کے پاس جا کر یہ بات کہہ سکتے ہو کہ اے اللہ کے رسول، وہ بڑے اونچے گھر کی لڑکی ہے، سردار کی بیٹی ہے، اگر اس کا ہاتھ کاٹ ڈالا گیا تو سماج میں ہماری ناک کٹ جائے گی، بڑی ذلت ہوگی، رسوائی ہوگی، یہ امیر لوگ تانے ماریں گے. اتنے بڑے بڑے امیر لوگ بھی تمہارے بتائیے محفوظ نہیں ہیں، ان کے بھی ہاتھ کاٹ ڈالے جاتے ہیں. اتنے اثر و رسوخ والے لوگ، اتنے پاورفل لوگوں کی بیٹیوں کے بھی ہاتھ کاٹ ڈالے گئے. چاہیے اللہ کے نبی سے سفارش کیجیے. حضرت اسامہ ابن زید جب اللہ کے نبی کے پاس سفارش کرنے کے لیے آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول، اس لڑکی کا ہاتھ نہ کاٹا جائے، اس کے گھر والوں سے مال وغیرہ لے لیا جائے،
फिदिया ले लिया जाए, डेट ले लिया जाए, तावान ले लिया जाए, पेनाल्टी जुर्माना ले लिया जाए, लेकिन उसका हाथ ना काटा जाए। तो जानते हो इतने करीबी सहाबी को भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो जवाब दिया, वो जवाब ये था, आतशफउ फी हद्दिन मिन हुदूदिल्लाह, ऐ उसामा, अल्लाह की हुदूद को तोड़ने की बात तुम करते हो, ये सजा हमारी तरफ से नाफिज नहीं की गई है, ये तो अल्लाह तबारक व तआला ने सजा मुतय्यन की है। अस्सारिकु वस्सारिकतु फक़्तउ अयदियहुमा, चोरी करने वाला मर्द हो या चोरी करने वाली औरत हो, उसके हाथ काट डाले जाएं, ये सजा अल्लाह ने मुतय्यन की है, और तुम अल्लाह की नाफिज करदा हद को तोड़ने की बात करते हो, उसमें सिफारिश लेकर आए हो। नहीं, ये नहीं हो सकता है। उस लड़की का हाथ काटा जाएगा। पहले जमाने के लोग इसीलिए बर्बाद हुए, उनके अमीर जब कोई जुर्म करते थे तो अमीरों को छोड़ दिया जाता था, और उनके गरीब कोई जुर्म करते थे तो उनको सजा दी जाती थी। इस्लाम में अमीर गरीब सब बराबर है, उसका हाथ काट डालो, हाथ काट दिया गया। जब उस फातिमा नामी लड़की का हाथ काटा गया, सहाबा के चेहरे झुके हुए थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके अंदर जोश दिलाने के लिए फरमाया, लोगों, बनु मखज़ूम की लड़की का हाथ काट डाला गया, तुम्हें इसको लेकर बड़ी चिंता हो रही है, बड़ा अफसोस कर रहे हो। वल्लाही लौ अन्ना फातिमा बिन्त मुहम्मद सरकत लक़तअतु यदहा, काबे की रब की कसम, अल्लाह की कसम खा के कहता हूँ, अगर उसकी जगह पर मेरी अपनी बेटी फातिमा भी होती, मेरी अपनी लख्ते जिगर भी होती, मेरी अपनी बेटी भी फातिमा होती, और वो भी चोरी करती हुई पकड़ी जाती, तो मैं अपनी बेटी फातिमा का भी हाथ काट डालता। लक़तअतु यदहा, मैं उसका भी हाथ काट देता। जरा अंदाजा लगाइए, ये था एक जिम्मेदार शख्स का बयान, जिसने कहा अदल के साथ कोई समझौता नहीं होगा, अदल हर हाल में अदल है, इंसाफ हर हाल में इंसाफ है, और ये होना चाहिए। हम अपने समाज में गौर करें, अदल करते हैं, इंसाफ करते हैं। कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने अभी अपने बड़े बूढ़ों के सामने और घर वालों के सामने और कई लोगों को इकट्ठा करके ये कह दिया हो कि लोगों सुन लो, मैं अपने तमाम बेटे बेटियों की मौजूदगी में इस बात का ऐलान करता हूँ और वसीयत करता हूँ कि मेरे इंतकाल के बाद जमीन का बंटवारा, जायदाद का बंटवारा, मेरी विरासत का बंटवारा कुरान और हदीस की रोशनी में कर देना। बेटों का जितना हक बनता है बेटों को दे देना, और बेटियों का जितना हक बनता है बेटियों को दे देना। है कोई जिसने आज इस जमाने में वसीयत की हो अपने बच्चों को, अपने बेटों को और बेटियों को, और कौम के लोगों को बिठाकर कि मैं अभी ऐलान कर रहा हूं कि मेरे मरने के बाद मेरी विरासत किताब और सुन्नत की रोशनी में हक के साथ तकसीम की जाएगी। है आप, और आप मरते हैं तो क्या आपका बेटा आपकी बहन को यानी अपनी फूफी को भाई की विरासत में से हक देता है? भाई की विरासत में बहन का भी हक है। बहन यानी बेटी होने की हैसियत से बाप की विरासत से भी हक पाएगी, और बहन होने की हैसियत से भाई की विरासत में से भी हक पाएगी। जैसे मेरी बहन है, मेरे बाप के विरासत में भी वो हकदार है, और फिर मेरी बहन है, मुझे जो विरासत मिलेगी मेरी विरासत में भी मेरी बहन का हक है। क्या कोई है जो अपनी बेटी को भी हक देता हो, और कोई भाई है जो अपनी बहन को हक देता हो, या भाई के मरने के बाद भाई के बेटे अपनी फूफी को हक अदा करते हो? है ऐसा? अदल और इंसाफ करने वाला शख्स क़यामत के दिन अर्श के साए में होगा। हम अपने करीबानों में झांक कर देखें कि हम अदल कर रहे हैं, हम इंसाफ कर रहे हैं बेटों के साथ और बेटियों के साथ, हमारा इंसाफ है। बुखारी पढ़िए, हजरत नुमान इब्ने बशीर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि मेरे बाप बशीर मुझे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लेकर गए, मैं छोटा था। हजरत नुमान इब्ने बशीर कहते हैं कि मुझे मेरे बाप यानी बशीर अल्लाह के नबी के पास लेकर गए हैं।
اور کہا میرا ہاتھ پکڑ کر کہ اللہ کے نبی یہ میرا بیٹا ہے، میں آپ کو گواہ بناتا ہوں یہ میرا بیٹا ہے، میں اپنے اس بیٹے کو ایک باغ تحفہ دے رہا ہوں، میرا جو باغ ہے میں وہ باغ وہ گارڈن اپنے اس بیٹے کو ہدیہ دے رہا ہوں، تحفے میں دے رہا ہوں۔ اے اللہ کے رسول آپ گواہ رہیے میں نے وہ باغ اپنے بیٹے کو دے دیا، نعمان کو دے دیا۔ یہ سن کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے بشیر کیا تمہارے اور بھی بیٹے ہیں؟ حضرت بشیر نے کہا ہاں اے اللہ کے رسول نعمان کے علاوہ بھی میرے اور بیٹے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کیا تم نے ان بیٹوں کو بھی ایک ایک باغ دیا ہے؟ جو اس بیٹے کو دے رہے ہو کیا سب کو ایک ایک باغ دیا ہے؟ حضرت بشیر نے کہا نہیں اے اللہ کے رسول ان بیٹوں کو نہیں دیا، اس بیٹے سے زیادہ محبت ہے، یہ میرا زیادہ خیال رکھتا ہے، اس بیٹے کو میں نے باغ دیا ہے اور بیٹوں کو نہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اے بشیر پھر اس جہنم کے ٹکڑے کو تم سنبھال کے رکھو، میں گواہ نہیں بنتا، یعنی میں ایسی بے ایمانی والے سودے پر گواہ نہیں بن سکتا۔ اگر دینا ہے تو سارے بیٹوں کو برابر برابر دو، سب کو ایک ایک باغ دو، اور نہیں دینا ہے تو اپنے بیٹے سے بھی واپس لے لو، اگر سب کو نہیں دے سکتے ہو تو اس کو بھی مت دو، اس سے بھی واپس لے لو۔ حضرت بشیر کہتے ہیں کہ پھر میں نے اپنے اس بیٹے سے نعمان سے بھی وہ باغ لے لیا، کیونکہ میرے پاس اور باغ نہیں تھے اور انصاف کا تقاضا یہ تھا کہ سب کو دینا تھا۔ اللہ کے نبی نے کہا میں گواہ نہیں بن سکتا، اگر آپ اپنی زندگی میں دینا چاہتے ہیں نا تو سب کو برابر برابر دینا پڑے گا، یاد رکھیے گا۔ وراثت مرنے کے بعد تقسیم ہوتی ہے، مرنے سے پہلے نہیں۔ اگر مرنے کے بعد تقسیم ہوگی تو قرآن و حدیث میں جتنا جتنا تو ملے گا، لیکن اگر آپ اپنی زندگی میں بیٹے اور بیٹیوں کو دینا چاہیں تو معاف کیجئے گا برابر دینا پڑے گا، جتنا بیٹے کو اتنا ہی بیٹی کو۔ یہ نہیں ہوگا کہ بیٹے سے آدھا بیٹی، زندگی میں نہیں ہوگا۔ زندگی میں اگر آپ دینا چاہتے ہیں تو جتنا بیٹے کو دیں گے اتنا بیٹی کو، کیونکہ یہ تحفہ ہوگا، یہ وراثت نہیں، یہ تحفہ ہوگا۔ وراثت تو آپ کے مرنے کے بعد تقسیم ہوگی، جس میں بیٹے کو جتنا ملے گا اس سے آدھا بیٹی کو ملے گا۔ میرے بھائیوں وہ پھر دوسری تقسیم اس طرف چلی جائے گی، میں اس طرف نہیں جانا چاہتا۔ میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ عدل اگر زندگی میں کرتا ہے تو سب کے ساتھ برابر برابر کرو، یا اپنی زندگی میں اعلان کر دو کہ میرے انتقال کے بعد قرآن و حدیث کی روشنی میں جتنا جس کا حق بنتا ہے بیٹوں کا بیٹوں کو ملے، بیٹی بیٹی کو ملے، بہن کا جو حق ہے وہ بہن کو دیا جائے، ماں کا جو حق ہے وہ ماں کو دیا جائے۔ آپ اپنی زندگی میں اعلان کر کے سب کو دوش ہو جائیے تاکہ قیامت کے دن آپ سے پھر اس مسئلے پر سوال جواب نہ ہو۔ میرے بھائیوں اگر آپ بغیر کہے اور بغیر اعلان کیے ہوئے چلے گئے تو یاد رکھیے گا بہت برا ہوگا۔ اگر آپ نے یہ کہہ دیا میرا یہ بیٹا میرا زیادہ خیال رکھتا ہے اس کو زیادہ دے دو، یا چھوٹے بیٹے کو زیادہ دے دو کیونکہ چھوٹے سے سب کو پیار ہوتا ہے، بڑی محبت ہوتی ہے، اگر آپ نے اپنی زندگی میں کسی کو زیادہ کسی کو کم دے دیا تب تو قیامت کے دن آپ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائیں گے۔ یہ بہت بڑا گناہ کر کے آپ اس دنیا سے جا رہے ہیں۔ جو زیادہ خدمت کر رہا آپ کا بیٹا وہ زیادہ ثواب پائے گا اللہ کے یہاں، اس کا انکار نہیں، لیکن آپ زیادہ خدمت کرنے کی وجہ سے اس کو آپ زیادہ حصہ دے دیں، زیادہ زمین دے دیں، زیادہ بڑا پلاٹ دے دیں، اس کا زیادہ خیال رکھیں، یہ عدل و انصاف کے خلاف ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا ہے، اس سے منع کیا ہے۔ تو میرے بھائیوں عدل کا تقاضا یہ ہے ہر انسان عدل کرے، ہر انسان عدل کرے۔ عدل ایک ایسی چیز ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو حکم دیا ہے کہ کافر کے ساتھ بھی عدل کرو، ہندو مسلمان سکھ عیسائی نہیں، انصاف کا تقاضا ہو تو جو صحیح بات ہو وہ کرو۔ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا، کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پر مجبور نہ کر دے کہ تم اس کے ساتھ عدل نہ کرو۔ اعدلوا، تمہیں ہر حال میں عدل کرنا ہے، ہر حال میں تمہیں انصاف سے کام لینا ہے، ہر حال میں عدل اور انصاف سے کام لینا ہے، ہر حال میں۔ جب انگریزوں کی حکومت تھی نا تو ایک زمین کا جھگڑا تھا،
زمین کا جھگڑا، ہندو کہتے تھے یہ ہماری زمین ہے، مسلمان کہتے تھے یہ ہماری زمین ہے۔ برٹش گورنمنٹ میں جب یہ عدالت میں مقدمہ گیا تو جج پریشان تھا، انگریز جج سوچنے لگا کہ میں کیا کروں، کس کو یہ زمین دوں؟ تو آخرکار اس نے یہ فیصلہ کیا کہ کوئی ایسا آدمی بتاؤ جس کی گواہی ہندو بھی مان لیں اور مسلمان بھی مان لیں۔ ہندوؤں سے کہا کیا تمہارے پاس ایسا کوئی گواہ ہے جس کی گواہی تم آنکھ بند کر کے مان لو؟ اور مسلمان سے پوچھا، مسلمانوں نے منع کر دیا کہ میرے پاس ایسا کوئی گواہ نہیں۔ ہندوؤں سے پوچھا کہ تمہارے پاس ایسا کوئی گواہ ہے جس کی گواہی تم بھی مان لو اور یہ بھی مان لیں؟ ہندوؤں نے کہا ہاں ہمارے پاس ایک گواہ ہے، اور انہوں نے ایک مسلمان بزرگ کا بوڑھے آدمی کا نام بتایا۔ ہندو بھائیوں نے ایک مسلمان بزرگ اور بوڑھے آدمی کا نام بتایا۔ مسلمان دیکھتے رہ گئے۔ مسلمانوں نے کہا کیا اس بزرگ اور بوڑھے آدمی کی گواہی تم مان لو گے؟ ہندوؤں نے کہا کہ ہاں ہم مان لیں گے۔ مسلمانوں نے کہا کہ اگر تم اس بوڑھے آدمی کی اور بزرگ کی بات ماننے کے لیے تیار ہو، وہ تو ہماری قوم کا ہے، ہم بھی اس کی گواہی ماننے کے لیے تیار ہیں۔ جج نے کہا جب تم دونوں اس کی گواہی ماننے کے لیے تیار ہو تو پھر اس کو بلاؤ۔ ہندوؤں نے کہا جج صاحب پریشانی یہ ہے کہ وہ یہاں نہیں آئے گا۔ کہا کیوں؟ کہا کہ اس مسلمان بزرگ نے، اس بوڑھے آدمی نے یہ قسم کھائی ہے کہ میں کسی فرنگی کا، کسی انگریز کا چہرہ نہیں دیکھوں گا، اور آپ اس کرسی پر بیٹھ کر، فیصلے کی عدالت میں بیٹھ کر آپ کرسی پر بیٹھے ہیں، وہ آپ کا چہرہ نہیں دیکھیں گے۔ جج نے کہا کہ معاملہ بڑا پیچیدہ ہے، اس نے اگر میرے چہرے کو نہ دیکھنے کی قسم کھائی ہے تو میں اس کی قسم کو توڑوں گا نہیں، ایک پردہ ڈال دیا جائے گا، اس سے کہو کہ تم گواہی دینے آؤ، جج کے اوپر تمہاری نظر نہیں پڑے گی، تم جج کا چہرہ نہیں دیکھ سکو گے۔ بہرحال اس بزرگ کو لایا گیا، اس مسلمان آدمی کو، اس مسلمان آدمی کی اس باتیں کو بھی پورا کیا گیا، اور جج نے ایک پردہ ڈلوا لیا اپنے سامنے۔ برٹش کورٹ کے اندر یہ مسلمان بیچارہ، یہ بزرگ آدمی جب کورٹ کے اندر جاتا ہے، کٹگھرے میں کھڑا ہوتا ہے، جج صاحب نے گرجدار آواز میں کہا ہندو بھی تمہیں اپنا گواہ مانتے ہیں اور مسلمان بھی، تمہارے علاوہ کوئی ایسا آدمی مجھے نہیں ملا کہ جس کو دونوں لوگ مان لیں، تمہاری گواہی اس مقدمے کا فیصلہ اچھی طریقے سے کروا سکتی ہے اور مجھے بھی آسانی ہوگی، اس لیے میں تم سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ فلاں زمین جس پر مسلمان کہتے ہیں یہ ہماری ہے اور ہندو کہتے ہیں یہ ہماری ہے، تم انصاف کے ساتھ بتاؤ، سچی گواہی دے کر بتاؤ کہ یہ زمین کا اصلی مالک کون ہے۔ اس مسلمان بزرگ نے کورٹ کے اندر سے گواہی دیتے ہوئے فرمایا جج صاحب اس زمین کا اصلی مالک یہ ہندو بھائی ہے، مسلمان تو خام خواہ فتنہ فساد برپا کر رہے ہیں، مسلمان کا اس زمین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس کے بعد جج صاحب نے وہ زمین ہندو بھائیوں کے سپرد کر دی مسلمان کی گواہی پر۔ تھوڑا سا مسلمانوں کو تعجب تو ہوا، لیکن چونکہ وہ پہلے کہہ چکے تھے کہ مجھے اس کی گواہی پر کوئی اعتراض نہیں، مسلمانوں کو تھوڑی سی تکلیف ہوئی، لیکن کتنے ہندو ایسے تھے جو اس مسلمان آدمی کی گواہی کے بعد وہاں کلمہ پڑھ رہے تھے اور اسلام قبول کر رہے تھے اور یہ کہہ رہے تھے اپنی زبان سے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، یہ کلمہ پڑھ کر اسلام قبول کر رہے تھے، یہ جان کر کہ مسلمان کبھی جھوٹ نہیں بولتا ہے، اس کی سچی گواہی ہے۔ اس مسلمان کی گواہی کی بنیاد پر میرے بھائیوں بہت سے غیر مسلموں کا دل اس گواہی اس بزرگ نے جیت لیا۔ یہ تھا عدل کا تقاضا، یہ تھا انصاف کا تقاضا۔ ہم انصاف کرتے ہیں؟ ابھی کوئی لڑکا کوئی لڑکی لے کے بھاگ جائے معاشرے سے، سماج سے، گاؤں سے، اور ہوتا ہی ہے، ہوتا ہے ایسا۔ ابھی پنچایت بیٹھے گی اور مولانا جرجی صاحب گاؤں کے سرپنچ ہیں، لڑکا لڑکی دونوں کو بٹھایا جائے گا، بلایا جائے گا
اور کہا جائے گا تم لے کے بھاگے تھے کہ ہاں بھاگے تھے. اچھا لڑکی والا کہے گا میری لڑکی کی زندگی برباد ہو گئی, اب شادی کرو میری بیٹی کے ساتھ. وہ کہے گا شادی نہیں کروں گا تیری بیٹی کے ساتھ. اب پنچایت میں فیصلہ سنایا جائے گا کہ اگر تو اس لڑکی کے ساتھ شادی نہیں کرتا ہے تو 2 لاکھ روپیہ جرمانہ دے, 3 لاکھ روپے جرمانہ دو, 5 لاکھ روپیہ تم جرمانہ دو. یہ ہوتا ہے سماج میں. 25-26 سال سے میں آ رہا ہوں, ایسی جانی کتنی پنچایتوں کے فیصلے میں سن چکا ہوں کہ فلاں گاؤں میں وہاں کے لوگوں نے یہ فیصلے کیے ہیں. یہ فیصلہ مجھے بتائیے کہاں کا یہ فیصلہ ہے کہ لڑکے والا جرمانہ دے؟ ارے بھاگے تو دونوں تھے, لڑکا بھی بھاگا لڑکی بھی بھاگا, جرمانہ لڑکا کیوں دے؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جرمانہ لڑکا کیوں دے؟ صاحب وہ لڑکی کو لے کے بھاگ گیا, لڑکی کو زبردستی لے کے بھاگا. بھاگنے میں تو تیری لڑکی بھی برابر کی شریک تھی. بغیر لڑکی کے اشارے کے لڑکا بھگا ہی نہیں سکتا, ہو ہی نہیں سکتا. قرآن کہتا ہے کہ زنا کی شروعات لڑکی کی طرف سے پہلے ہوتی ہے, لڑکے کی طرف سے نہیں. الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحدۃ منہما 100 جلدہ. زنا کرنے والی عورت اور زنا کرنے والا مرد, دیکھ رہے ہیں عورت کا لفظ پہلے آیا ہے کیونکہ زنا کوئی لڑکا اس وقت تک نہیں کرتا جب تک کہ لڑکی تیار نہ. کسی کی ہمت ہے کوئی زبردستی کسی لڑکی کی عزت و آبرو سے کھیل لے؟ لڑکا جب لڑکی کو لے کے بھاگتا ہے تو لڑکی کی مرضی کے بغیر نہیں. اے سماج میں رہنے والے سرپنچوں, قیامت کے دن اپنے رب کو کیا جواب دو گے جو یہ فیصلہ سناتے ہو کہ لڑکا جرمانہ دے اور لڑکے والے جرمانہ دیں؟ لڑکی کو اس کی زندگی کے ساتھ کھلواڑ ہوا ہے. میرے بھائیوں, یہ عدل و انصاف کا تقاضا نہیں ہے, اس لیے فیصلہ اور عدل انصاف عدل بالکل مساوی ہونا چاہیے, برابر ہونا چاہیے. اس لیے ایسا فیصلہ مت کرو جو یک طرفہ ہو. لڑکا لڑکی دونوں بھاگے, جرمانہ دونوں دے اور نہ دے تو لڑکے والا کیوں دے؟ سب شادی کیوں نہیں کرنا؟ جب لے کے بھاگا تو شادی کرے. کیا اس نے یہ وعدہ کیا تھا پہلے کہ ہم شادی کریں گے؟ اور اگر اس نے وعدہ کیا تھا تو لڑکی بھاگی کیوں؟ جب وہ تیار تھا شادی کے لیے تو تو نے شادی کیوں نہیں کی؟ کیوں تو بھاگی اس کے ساتھ؟ میرے بھائیوں, عدل و انصاف کو کبھی فراموش مت ہونے دینا. یہ پہلا لفظ ہے اللہ کے نبی نے بتایا, جو عدل و انصاف نہیں کرتا وہ قیامت کے دن عرش کے سائے میں اس کو جگہ نہیں ملے گی. عرش کے سائے میں جگہ پانا ہے. جنت جہنم تو بات کی چیز ہے, پہلے تو عرش, پہلے تو سورج کی گرمی سے میدان محشر کی تکلیف سے نپٹو. جس دن کا حال یہ ہوگا کہ لوگ ایک دوسرے سے بھاگ رہے ہوں گے. یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ. یوم یفر المرء من اخیہ, آدمی اپنے بھائی کو دیکھ کر بھاگے گا. وامہ وابیہ, بیٹا اپنی ماں کو دیکھ کر بھاگے گا, اپنے باپ کو دیکھ کر بھاگے گا. وصاحبتہ وبنیہ, اپنی بیوی کو دیکھ کر شوہر بھاگے گا. وبنیہ, اپنی اولاد کو دیکھ کر باپ بھاگے گا, کہیں میرا بیٹا مجھ سے نیکی نہ مانگ بیٹھے. شوہر بیوی سے بھاگے گا, بیوی کہیں مجھ سے نیکی نہ مانگ بیٹھے. یہ منظر ہوگا. پہلا لفظ غور کیجئے, الامام العادل, عدل و انصاف کرنے والا شخص عرش کے سائے میں ہوگا. اب دوسرا دیکھیں, نمبر یاد رکھیے گا, 7 لوگ ہوں گے عرش کے سائے میں. پہلا بتا دیا عدل کرنے والا, اب دوسرا بتانے جا رہا ہوں. 7 چیزیں یاد رکھیے گا. میں جلسہ ختم ہونے سے پہلے کسی کو بھی کھڑا کر کے پوچھ سکتا ہوں یہ 7 چیزیں کیا ہیں جو میں نے بتائی. میرا کوئی بھروسہ نہیں, میں کسی کو بھی پوچھ سکتا ہوں. بات میں بے عزتی ہوگی تو مت کہنا مولانا ہم ہی کو کیوں کھڑا کیے ہو. یہ 7 چیزیں نوٹ رکھنا. پہلی چیز عدل کرنے والا, اور دوسری چیز, دوسرا کون شخص
عرش کے سائے میں ہوگا وَشَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ وَشَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ دوسرا وہ آدمی عرش کے سائے میں ہوگا وہ جوان جو اپنے رب کی عبادت میں لگا ہوا ہے. جوانی کی عبادت اللہ کو بڑی پسند ہے. جوانی کی عبادت پیدا ہونے سے لے کر 10 سال تک 11 یہ بچپنا کہلاتا ہے. 10 سال کے بعد جب بچے کو بالغ ہو جائے اس کو رات میں خواب دیکھ کر احتلام ہونا شروع ہو جائے بستر پر وہ ناپاک ہونا شروع ہو جائے تو وہاں سے اس کی نوجوانی شروع ہوتی ہے اور 25 سال تک وہ نوجوان رہتا ہے. 25 سال سے لے کر 40 سال تک یہ جوانی کہلاتی ہے. 40 سال سے لے کر 55 سال تک یہ ادھیڑ عمر کی کہلاتا ہے اور 55 سال سے لے کر آخر پوری زندگی تک یہ بڑھاپا کہلاتا ہے. میرے بھائیوں یہاں یہ سوچئے گا کہ دوسری چیز جو اللہ کے نبی نے بتائی وہ کیا ہے وَشَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ وہ نوجوان اور جوان آدمی جو اپنے رب کی عبادت میں لگا ہوا ہے. جوانی کی عبادت اللہ کو پسند ہے. بڑھاپے میں تو سب مسجد پکڑ لیتے ہیں. 4 لڑکیاں تھیں, 4 کی شادی ہو گئی, 2 بیٹے تھے, سب کی شادی ہو گئی. اب کیا کرتے ہیں؟ اب تو اللہ اللہ کرنے کے دن آتے ہیں. اب اللہ اللہ کرنے کے دن آئے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ سب اللہ اللہ کرنا ہے. کیا کرنا ہے؟ اب تو پوری زندگی گزاری لی ہے. پکڑی چھڑی, اذان کی آواز آئی, چلے گئے مسجد میں, نماز ختم ہوئی, آ گئے, بچے کمانے لگے, کھلا رہے پلا رہے. اب تو تم کر ہی لو گے, اب تو کوئی اور کام کرنے کے لائق نہیں ہو تو مسجد بھی نہیں جاؤ گے. مسجد بھی اب نہیں جاؤ گے. یہ عبادت ٹھیک ہے کرنا چاہیے لیکن عبادت یہ پسند نہیں ہے. عبادت تو وہ پسند ہے جو جوانی کے اندر کی جائے. اس وقت آپ جوانی میں اللہ کی راہ میں 1 روپیہ خرچ کریں گے, اللہ کی قسم بڑھاپے میں اور موت کے وقت 1 لاکھ روپیہ بھی اگر خرچ کریں گے تو 1 لاکھ روپیہ خرچ کرنے پر بھی وہ آپ کو اجر نہیں ملے گا جو جوانی میں 1 روپیہ اللہ کی راہ میں صدقہ اور خیرات کا ہمیں اور آپ کو ملے گا. کیسی عبادت؟ حضرت حنظلہ کا نام سنا ہوگا آپ نے. شادی ہوتی ہے, ظہر کے بعد شادی ہوئی, عصر کے بعد سسرال گئے, مغرب کے بعد کھانا کھایا, اپنی بیوی کو لے کر گھر چلے آئے. عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد اپنی بیوی کے بستر پر گئے. 2 گھنٹہ 3 گھنٹہ اپنی بیوی کے پاس رہے. اتنے میں جنگ کا اعلان ہو جاتا ہے, جہاد کا اعلان ہو جاتا ہے اور اس میں یہ ندا دی جا رہی ہے کہ یہ آخری آواز ہے, اب اس کے بعد کوئی پکار نہیں ہوگی. اب جو بھی شخص اس اعلان کو سن رہا ہے وہ اپنے گھر سے نکل جائے, اگر نہیں نکلے گا تو منافق مانا جائے گا, وہ خود ذمہ دار ہوگا. اب یہ آخری آواز ہے, اس کے بعد اب کوئی پکار نہیں ہوگی, کوئی پکارنے والا نہیں پکارے گا. یہ آخری آواز ہے, جہاد کے لیے نکل جاؤ. حضرت حنظلہ اپنی بیوی کو چھوڑتے ہیں, گھوڑا تیار کرتے ہیں, اس کی پیٹھ پر بیٹھتے ہیں. بیوی گھوڑے کی لگام پکڑ لیتی ہے. شوہر نے کہا حنظلہ نے میری بیوی اعلان ہو چکا ہے, آخری آواز تھی, اب اس آواز کے بعد ہمیں 1 لمحہ بھی گھر میں رکنے کی پرمیشن نہیں ہے, میرا راستہ چھوڑ دو. کہنے لگی میرے شوہر میں یہ کہاں کہہ رہی ہوں کہ آپ جنگ میں نہ جائیے, جہاد میں نہ جائیے. میں کہاں روک رہی ہوں آپ, میں روکنے نہیں آئی ہوں. آپ جا رہے جائیے, آپ نے 1 رات بھی مجھے نہیں دی, پھر بھی مجھے کوئی شکایت نہیں ہے, آپ جائیے. لیکن ابھی آپ مجھے رخصت کر کے میرے گھر سے لائے اور عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد آپ نے ابھی میرے ساتھ مجامعت کی, میرے ساتھ صحبت کی ہے, میرے ساتھ ہم بستر ہوئے ہیں. آپ
اے میرے شوہر میدان جنگ میں جا رہے ہیں، یا تو واپس آئیں گے یا شہید کر دیے جائیں گے، دو ہی چیزیں ہیں، یا تو زندہ لوٹ کر آئے تو غازی، یا شہید ہو گئے قتل کر دیے گئے تو شہید۔ اے میرے شوہر دونوں کاموں میں سے کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ فرمایا ہاں میری بیوی یہ تو صحیح ہے۔ کہا میرے شوہر تم ابھی میرے ساتھ مجامعت کی ہو، ہم بستر ہوئے ہو، اس لیے غسل کر لیجئے، میں کنویں سے پانی کھینچ دیتی ہوں، تھوڑی دیر لگے گی غسل کرنے میں، تھوڑی دیر لگے گی نہانے میں، آپ غسل کرنے کے بعد میدان جہاد میں جائیے۔ فرمایا میری بیوی اللہ دلوں کے حالات جانتا ہے، وہ میرے دل کی نیت بھی جانتا ہے۔ قاصد کا اعلان ہے کہ اعلان کے بعد اب کسی کو گھر میں ایک لمحہ بھی رکنے کی اجازت نہیں ہے، فوراً اپنے گھر سے نکل جاؤ۔ آئے میری بیوی اللہ میرے دل کے حال کو جانتا ہے، اب میں ایک لمحہ بھی گھر نہیں رکوں گا، غسل کرنے میں دیر لگ جائے گی، کہیں مجھے منافقوں میں نہ لکھ لیا جائے۔ اس لیے گھوڑا دوڑایا اور بغیر غسل کیے ہوئے میدان جنگ میں چلے گئے، لڑے، اتنا لڑے کہ شہید بھی ہو گئے، ان کی گردن پر بھی تلوار چل گئی، حضرت حنظلہ بھی شہید کر دیے گئے۔ شہیدوں کو غسل نہیں دیا جاتا، اللہ کی راہ میں جو قتل کر دیا جائے اس کو نیا کفن نہیں پہنایا جاتا۔ جن کپڑوں میں جو آدمی شہید ہوتا ہے اس کو انہی کپڑوں میں قبر میں دفن کر دیا جاتا ہے، اس کی جنازے کی نماز بھی نہیں پڑھی جاتی ہے اور شہید کو غسل بھی نہیں دیا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا حنظلہ کو قبر میں ایسے ہی دفن کر دو۔ اس کی بیوی دوڑتی ہوئی آتی ہے، کہتی ہے اللہ کے نبی حنظلہ کو غسل کیوں نہیں دیا جا رہا ہے؟ میرا شوہر اللہ کی راہ میں قتل کر دیا گیا ہے، میرے شوہر کو غسل دے دیجئے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اے حنظلہ کی بیوی تجھے پتہ نہیں شہیدوں کو غسل نہیں دیا جاتا ہے، جو اللہ کی راہ میں قتل کر دیا جائے اس کو غسل نہیں، اس کو کفن نہیں پہنایا جاتا، اس کی نماز جنازہ نہیں ہوتی۔ حنظلہ کی بیوی کہنے لگی اے اللہ کے نبی میں آپ کو کیسے سمجھاؤں؟ ان اللہ لا یستحی من الحق، اللہ تعالی حق بات کہنے سے نہیں شرماتا ہے، اس لیے میں آپ کو بتا رہی ہوں۔ اے اللہ کے نبی حنظلہ بغیر غسل کیے ہوئے میدان جنگ میں آ گئے، وہ لڑے، شادی کر کے مجھے لے کر آئے اور میرے ساتھ انہوں نے میرا حق ادا کیا، ہم بستر ہوئے اور اعلان جنگ سن کر وہ نکل گئے، انہوں نے غسل نہیں کیا اور لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ اے اللہ کے نبی میں اس غسل کی بات کر رہی ہوں، ان کو غسل دے دیا جائے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں اچھا یہ بات ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد کہتے ہیں صحابیوں حنظلہ کو دفن کر دو۔ اس کی بیوی نے کہا اللہ کے نبی میری بات نہیں سنی اور ایسے ہی دفنانے کے لیے لے جا رہے ہیں، ان کو غسل نہیں دیا جا رہا ہے۔ آپ نے فرمایا اے حنظلہ کی بیوی تم گھر جاؤ، اللہ کی قسم ابھی محمد نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے آسمان سے فرشتے اترے ہیں اور ان اترنے والے فرشتوں نے تیرے شوہر کو غسل دیا ہے، تیرے فرشتوں کو تیرے شوہر کو میرے غسل کی ضرورت نہیں، وہ غسیل الملائکہ ہے، فرشتے اس کو غسل دے چکے ہیں، فرشتوں نے اس کو نہلا دیا ہے، تیرے شوہر کو فرشتوں نے غسل دے دیا ہے، میرے غسل کی ضرورت نہیں ہے۔ تو